غلام ہونا بڑی شان ہے، اور یہ یاد رکھیے جب تک وہ کرم نہ کریں تو کوئی غلام ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ کرم کریں تو بندہ غلام بنتا ہے، کیونکہ غلام ہونا کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں ہے، اور پھر غلام بھی ان کا ہے۔ جب تک وہ نہ فضل کریں تب تک کوئی غلام ہونے کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی شخص حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے سیدہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، ارادہ ہے کہ آج پکی توبہ کر لینی، تو کیا وہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے قبول کر لی ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو کہاں توفیق توبہ حضرت؟ تو یہ خود نہیں ہوتا جی، یہ وہ کرم کریں تو یہ الفاظ پھر ہی زبان پہ آتے ہیں حضرت۔ یہ تو دنیا ہی دنیا ہے حضرت، وہ اگر نہ چاہیں تو کسی کو اپنا نام بھی نہیں لینے دیتے حضرت، یہ کرم ہے حضرت۔ تو وہ قبول کریں گے تو پھر زبان سے غلام ہونا نکلے گا حضرت، نہیں تو ساری توجہ دنیا کی طرف، ٹیلاں تے فرنیچر تے بیڈ تے گدا تے برینڈ تے موبائل تے گڈی، اسی میں زندگی۔ وہ کرم کرتے ہیں تو پھر رحمت ہوتی ہے۔ جے چاہیں تے راہ گزرانوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو در در خیر منگائیں۔ بس یہ ہے کہ ہر وقت ڈرنا ہے، ہر وقت ڈرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور جس پہ کرم ہے، جس کو توفیق نماز ہے، اس نے بہت ڈرنا ہے۔ جس پہ کرم ہے اس نے بہت ڈرنا ہے کہ کہیں توفیق چھین نہ جائے۔ باتیں ہم تھوڑی تو نہیں کرتے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے، تو بس ہر وقت ڈرنا ہے کہ کسی پہ پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ ڈرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ کوئی تھا بندہ، اللہ بس رحمت فرمائے، نگاہ مرشد شاملے حال رہے حضرت، کیونکہ اگر نگاہ مرشد ہو تو پھر نہیں بندہ پھسلتا حضرت، پھسلتا تب بھی ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا حضرت، پھسلتا تب بھی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ پھسلتا بندہ تب ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ بس وہ عبادت تھی، اور اس نے جب بھی وہ دعا کرنی نا تو معافی نہیں مانگنی، اس نے بس یا اللہ تو عدل کری۔ تہجد تھی، 5 وقت کی نماز تھی، ذکر تھا، فکر تھا، تقوی تھا، زہد تھا، توکل تھا، قناعت تھی۔ اس نے کہا بھئی میں نے تو اس لیے میرے اللہ تو عدل کرنا، بس اللہ حکم یہ ہے کہ بس یہی دعا کرو یا اللہ معافی دے شرمان۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا کہ آپ نے عرض کی محبوب اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو کہا یہ دعا کرنا، خذ العفو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ بس سادہ یہ یا اللہ پھاڑ نہ لئی ہے، میرے اعمال تو در گزر کری میرے مالک۔ ہمیشہ پتر یہ جتنے صوفی میں نے اپنے ان چند سالوں میں ادھر بڑے چہرے بدلتے دیکھے ہیں، بندے آئے بڑے شوق سے اور پھر گئے بھی بڑے شوق سے، بڑا دھیان رکھیے، ٹھیک ہے جی، نہ کریے نہ بھی ڈریے، تجھے کریے بہت تھوڑا ڈریے۔ بڑا ڈر لگتا ہے حضرت جی، اتنا ڈر لگتا ہے کہ پھاڑ نہ کتی کتے۔ تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہی یا اللہ تو عدل کری، 5 نمازیں پوری ہیں جماعت کے ساتھ، تہجد ہے، ذکر و فکر ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یا اللہ تو عدل کرنا ہے، جب میرے حساب کا معاملہ ہے تو نے عدل کرنا ہے مسئلہ۔ وہ لکھا کہ وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور کوئی شخص نہ قتل کر کے بھاگ رہا تھا، وہ دور حضرت سر تے مڑا سے ایک ہو جائی،
جس طرح اب یہ دکانیں کھل گئی ہیں حجام وغیرہ کی، اس طرح تو نہیں کچھ ہوتا تھا. تقریباً سب کی داڑیاں، اور وہ بھی تقریباً ایک ہی سٹائل میں، کپڑے 3-4 رنگ ہوتے تھے. یہ نکل رہے تھے، وہ چور قاتل تو گیا بھاگ، پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے بھی کوئی اتنی ٹینشن نہیں، بھئی میں نے تو ہمیشہ اللہ سے کہا ہے عدل کرنا، مجھے کیا ہوگا، میں نے بندہ مارا ہی نہیں کوئی، میں نے کو قتل کیا. یہاں تک کہ مقدمہ چلا، قاضی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہوتے ہوتے مختصر بات پھانسی تک آ گئی. ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوئی، میں نے قتل ہی نہیں کیا. لکھا جب ان کے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا ڈالا گیا نا، تو پھر عرض کرتے ہیں ربا ایک ہی، میں نے تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ عدل کرنا، تو میں نے تو مارا ہی نہیں بندے کو، تو میں سولی پہ کیوں چڑھنے لگا. تو پھر آگے سے آواز آئی، بندے اس دن تو بیٹھا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے آ کے ایک چونٹی مر گئی تھی، تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کرنا ہے، تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہی ہے نا. تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کری، تو پھر ہم تو عدل کر رہے ہیں، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے. تو نے بھی تو جان لی نا اس کی، تو اگر جان لی ہے تو پھر اب جان دینے کو بھی تیار ہو جائے. اس لیے بھائی ڈریو میاں، اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے. ہمیشہ ڈریو، جننے ہیں صوفی بیٹھے دے ہو، داڑیاں والے بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، بھائی جی ڈریو پتر، بڑا زیادہ ڈریو مال، کہیں یہ توفیق چھن نہ جائے. ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں، اللہ کلو معافی ہے، ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں. اللہ معاف کر دے. جس کو توفیق ٹوپی ہے، جس کو توفیق نماز ہے، جس کو توفیق ذکر، ہمیشہ پتر ہر نماز کے بعد گڑ گڑاؤ، مالک معافی، مالک پھاڑ نہ لیں، یا اللہ درگزر کریں سڑے گناہ، تو کریم ہے، ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرنا ہے. اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف توجہ ہے، ہر ویلے اپنے اللہ والتعان ہے، ہر ویلے اپنے اللہ دا ذکر ہے. جب بھول جاؤ پھر یاد کرو، پھر غفلت غالب آ جائے پھر یاد کرو، پھر غفلت غالب آئے پھر یاد. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دیکھو کیا معیار تھے تب حضرت. اب تو بیڑے گرک ہو گئے نا، کہ کبھی کیا معیار تھے حضرت محبت الہی کے. حضرت وہ کوئی صوفی صاحب نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے نا وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی. یہ اس طرح ہے، بندے کو رب سے دور کرتی ہے، بندے سے گناہ کرتی ہے، یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے، یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے، یہ ملعون ہے، یہ مغضوب شدہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے. وہ صوفی صاحب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. تو جب وہ خاموش ہوئے نا تو حضرت رابعہ بولی، آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے، دنیا کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ رہزن ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو گناہوں پہ ابھارتی ہے، اس کی محبت میں بیٹھا مذمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے. آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے، کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے نا، دفع کر اس کو، نام لینا تو اس کا لے. کبھی یہ معیار بھی رہا ہے کہ وہ مذمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے، وہ نام لینا تو اس کا لو. فرمائیے تو محبت کی علامت ہے جو تو بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے. جی ملعون ہے، مغضوب ہے، رہزن ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. یہ تو محبت ہے کہ تو بہانے بہانے سے بھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو اسی لیے بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے. جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ، تو اپنے رب کا نام لے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے حضرت اہل اللہ کا، اللہ سے محبت کا یہ بھی انداز رہا ہے. کبھی وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں. سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا. بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں. وہ لکھا ایک دن
وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے. جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا. وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا منہ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا. مسواک کرتے ہیں اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں سر کا مسح کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا. اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی. خاصا دی کا لاما آگے نہیں مناسب کرنی بھائی مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی. یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کی آواز کیا ہے. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آوازیں دوست. تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے تو نے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے تجھے آواز آئے گی. تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا. فرمایا کب دھوئے گا لوگوں کے لیے تو نے باہر تو دھو لیا ہمارے لیے لکھا جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا حضرت اور وجود پہ اتنا ہی کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے حضرت. اور 1 سال اسی حال میں گزارا اور پھر 1 سال بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کنا سونا تو توتا ہے اللہ سارے انہوں انج تو ہوندی توفیق عطا کرے. یہ ادھر نا یہ پشاور میں بھی حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا خان بابا. یہ بڑے پشتوں کے شاعر ہوئے ہیں بڑے زبردست بڑی کمال شاعری کی ہے حضرت نے. یہ باقاعدہ دیوان موجود ہے ان کا کمال شاعری ہے حضرت عاشق تھے حضرت. لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم بھی تھے اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا آپ کا. اب تو حضرت معیار یہ ہے نا کہ جڑا ٹنڈا ہے لولا ہے کانا ہے تے انا ہے تے جڑا 5ویں 5000 والی فیل ہوئے ہم اس کو مدرسے میں دیتے ہیں. لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو عالم بنایا کرتے. کام بھی تو تب بھی ہوگا نا حضرت. اب سامنے بیٹھوں اور ممبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بیچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ 8 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ 5 کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے. وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہے. جو سامنے بیٹھا ہے اس نے 15,000 پاشا کا سوٹ پہن رکھا ہے. جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے انہیں بیچارے نے لائی تو لے کے پایا. جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں 14 پرو میکس ہے. وہ بیچارہ جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے اس کے پاس سیمسنگ ہے. فرق ہی بڑا آ گیا. وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے اس کی بات کو کیا سمجھیں گے ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں پڑھو تو جاؤ. کیوں اب لوگ حضرت جی جمعے میں تقریر کے وقت نہیں آتے کیوں نہیں بلاتے حضرت کیونکہ ان کے نزدیک وہ اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے بس ٹھیک ہے پڑھتے گئے. اس لیے حضرت میں ہر بار کا ہے پھر بات آ گئی ہے میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. جتنی دیر تک حضرت جی ممبر سے پیٹ وابستہ ہے نا اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا. مجبوری ہے حضرت جی. جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. کام کیسے ہوگا حضرت کیسے کام ہوگا حضرت. اور آپ اپنے وقت لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر 6 بھائی بھی تھے. اور خان بابا کے لیے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا. پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی. ایک تھے سردار کے بیٹے اوپر سے عالم بھی حضرت. تو حضرت جی وہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کو آگے سے کلام کرے. آپ نے سب کو لے کے میں لے کے آ سکنا لوگوں میرے گل پہ جن سارے ہے میری اتنی پوزیشن حضرت ہے. آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں کو مسجد میں لے آئے حضرت نماز کے لیے. گل پہ جن گے لوگ اور جا کام کر پڑھ اپنی جا کے تو عالم تو حضرت. بس کرم ہونا تھا حضرت اللہ کو ادا پسند آ گئی.
یہ بندہ میری مخلوق کو میرے لیے میرے گھر میں لے کے آتا ہے، لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھولیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں حضرت، کھولا پھر ان پہ حضرت۔ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا حضرت، رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے حضرت، اپنے طریقے پہ۔ وہ کو مجذوب تھے حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جذب میں بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے نا حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے، تو باہر بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ نماز پڑھ۔ کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی حضرت، وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت، وہ تو مجذوب تھے حضرت، دیوانگی غالب تھی حضرت، وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لگے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو بے وضو ہی مسجد میں جا رہا ہے؟ ان کا اچھا وضو کرتے ہیں، چلو وضو کر لینے۔ اس کو لے گئے حضرت، وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا، اس کو کہا چل وضو کر، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا، کیسے کرتے ہیں؟ پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے، تجھے وضو نہیں آتا، چل میں تجھے وضو کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلے حضرت نے نا سارا وضو کیا، تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو فرمایا چل تو وضو کر، تو وہ ٹیوب ویل میں اتر کے کہتے ہیں مینوں تے کسی نے وضو دا طریقہ اور ہی دسیا ہے۔ پھر خفا ہوئے، بھئی وضو کا طریقہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے؟ وہ لکھا حضرت انہوں نے نا ٹیوبل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ، جب انہوں نے لا کہا نا تو حضرت جی دل باہر حضرت، سب باہر حضرت، انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ۔ مینوں تے وڈیا نے آئی دسے، یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے حضرت، وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر حضرت۔ یہ اس کو دھونا بیٹا، اس کو قد افلح من تزکا، کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے حضرت، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، وضو بھی کیا آپ نے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں، ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے؟ ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں، باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں۔ اس میں سے بغض نکال، اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو، میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو۔ اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا، میرے محبوب کے لیے ہونا ہے، اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے۔ اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے معاف کرنا ہے۔ تو نے نکالنا یہ سارا کچھ اپنے اندر سے، باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا، ادھر نہیں دھیان کوئی بھی، باہر ہی دھیان سارے دا سارا۔ حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں حضرت، ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے حضرت، ولی ہے نا اللہ کے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے حضرت۔ کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا، میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی حضرت۔ میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت، آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت، ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت، ان کی زندگی پڑھو، ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے، آپ کو کوئی کوٹھی، کوئی حویلی، کوئی محل، کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا، اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا۔ ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے، تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل کہ عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کچھ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق الو ارشاد فرماؤ، چونک سے گئے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے چونک سے گئے،
تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے ایوے اسکوٹ لے جانی ہے تیری تو بچوں کا کھیل ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے ابو بکر ہمیں منع نہ کریں ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر آپ نے فرمایا کیوں کیا کیا اس نے تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں مارنے دے پتھر اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا ربا تو جنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں اس نے کہا کیا کہتے ہیں تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے وَذِكْرُكَ فِي فَمِي اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے خیالُكَ فِي عَيْنِي تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے فَأَيْنَ تَغِيبُ تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی لیکن نہ جی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی ہم بھول گئے حضرت کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت باقی کتھے ہودا نا حضرت کتھے ہودا نا حضرت ہم بھول گئے یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے بھول گئے پھر اتھے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ ہم دنیا دار ہیں دنیا کے عاشق ہیں حضرت ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ ہم دنیا دار لوگ ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کرتا ہوں میں دنیا دار حضرت میں تے پوہاں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا کوٹی بنگلہ محل
گاڑی پیسہ برانڈ نہیں. اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھنے والے, میں تو حکیم صاحب دی یاد چ پڑھاں گا تو جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کرتے تھے, جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری دلا سٹ پھا جنجالاں والے دلا اللہ نال یاری ہے. یاری تے نصیباں والے دی لگدی پائی جی, سانو تے بول ہی گیا. اللہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اوے صرف ایویں نام نہیں لینا کسی گل چ ساڈا نام آ گیا تے بھل نہیں لیا, نہ کثرت سے نام لینا ہے ہمارا, اٹھتے لینا ہے بیٹھتے لینا ہے, جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے, سونے سے پہلے لینا ہے, اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن. اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت, میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت, سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں, ابو جی بڑے سخت ہیں, یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے. میں گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں سی ہوتی, کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی. میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے, ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے حضرت, بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا, اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں, خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت, بڑا شوق تھا دیکھنے کا. ہم گئے بہرحال مختصر حضرت, اور رات وہ جو میرے دوست تھے نا وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے. گھر میں 2 ہی کمرے حضرت, ایک کمرے میں ان کے گھر والے, ایک کمرے میں تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت. ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا, اور وہ کیا, لور 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 لور. میں اٹھ بیٹھا, دیکھا ہم جو مدرسے سے, اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے, اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے, لور 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 لور. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا, ہم نے پھر سونے کی کوشش کی, کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی, پھر سونے کی کوشش کی, پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا, پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ, میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی, نہیں اپنے گھر رکھنا, صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے, کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا, ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی, ہم نے نماز پڑھی, میں ان کو, میں حضرت صاحب کی تھا جراتی, کیا ہوا, میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو, ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا, وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی. نہیں اپنے گھر رکھنا, صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے, میرے برادر اکبر ہے. میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا, ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں, اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں, اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا, انہوں نے لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے. اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے. میں نے اس دن کہا, میں نے سوچا, میں نے کہا اے بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے, تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اتنا اللہ اللہ کر, سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ, سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ المبین.